بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ شمعون نامی مشہور آتش پرست خواجہ حسن بصری کا پڑوسی تھا۔ وہ 70 برس تک آتش پرستی میں مشغول رہا۔ آخری عمر میں وہ بیمار پڑ گیا۔ کئی روز گزر گئے، عمدہ علاج و تدابیر بھی اسے صحت یاب نہ کر سکی۔ تو ایک روز خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی عیادت کو گئے۔ عیادت کے بعد آپ نے اس کو نصیحت کی، تم نے ایک عمر کفر و شرک میں گزار دی ہے، اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو تو اسلام لے آؤ، شاید خدا تم پر مہربان ہو جائے۔ شمعون نے جواب دیا، خواجہ صاحب مجھے مسلمانوں کی 3 عادتیں سخت ناپسند ہیں، ان کی بدولت میں اسلام سے دور رہا ہوں اور اب بھی مجھے اس میں کوئی کشش نہیں محسوس ہوتی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، تو بیان کر وہ کون سی ناپسندیدہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے تو اسلام کا منکر ہے۔ اس نے جواب دیا، پہلا یہ کہ مسلمان دنیا کو برا کہتے ہیں جبکہ شب و روز دنیا کے متلاشی اور متوالے ہیں۔ دوسرا، موت پر یقین کامل رکھتے ہوئے بھی موت کے لیے کوئی عملی سامان تیار نہیں کرتے۔ تیسرا یہ ہے کہ خدا کے دیدار اور خدا کو حاصل کرنے کے بھی متنمی ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں۔ خواجہ حسن بصری نے جواب دیا، تمہاری گفتگو بڑی اچھی ہے، اس میں حق شناسی کی دلیل ہے، مگر یہ بتا کہ تو نے صرف ان 3 باتوں کی وجہ سے 70 برس آتش پرستی میں برباد کر دی، جبکہ ایک مسلمان اور کچھ نہ کرے کم از کم خدا کی وحدانیت پر یقین تو رکھتا ہے اور اس بات سے اس کو خدا کے قرب تو ملے گا۔ تیرا خیال کیا ہے؟ تو نے آتش کو پوجا، ہم لوگوں نے آتش پرستی نہیں کی۔ یہ کہہ کر خواجہ صاحب نے فرمایا، میں اور شمعون دونوں اپنا ہاتھ آگ پر رکھ دیں، ایک آگ جلائی جائے، میں اور شمعون اپنا ہاتھ اس آگ پر رکھ دیں گے، دیکھتے ہیں آگ آتش پرستی کو جلاتی ہے یا خدا پرست کو۔ یہ کہہ کر جلتی آگ میں خواجہ صاحب نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، مگر خدا کے فضل سے آگ نے آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچائی۔ شمعون نے یہ روح پرواں منظر دیکھا تو اس کا دل ہدایت الہی سے منور ہو گیا اور فوراً خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، حضرت اس وقت کلمہ پڑھا دیجئے، کفر و شرک میں ایک عمر بسر کی ہے، چند سانس باقی ہیں، کیا خبر یہ گھڑی پھر نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ اگر میں خدا پر ایمان لے آؤں تو کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں عذاب الہی سے بچ جاؤں گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا، کیوں نہیں، میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو خدا تمہیں ضرور بخش دے گا۔ چنانچہ ایک اقرار نامہ تیار کیا گیا جس پر خواجہ حسن بصری اور دیگر اعداد حضرات کے دستخط بطور گواہ رقم کیے گئے۔ پھر شمعون نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ادھر وہ مسلمان ہوا، ادھر اس کی روح قبض کر لی گئی۔ خواجہ حسن بصری نے اس کو غسل دیا، کفنایا اور وہ عہد نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتار دیا۔ رات کو خواجہ صاحب کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہ آئی، ساری رات نوافل میں ادا کی اور خدا کے آگے عرض کرتے رہے، اے رب کریم، میں تو خود ایک گنہگار آدمی ہوں، میں کسی کی بخشش کی کیا ضمانت دے سکتا ہوں؟ میں نے ایک دعویٰ کر دیا ہے، تو میری لاج رکھنے والا ہے، ورنہ قیامت کے روز میں ایک شخص کو کیا منہ دکھاؤں گا جس نے میری ضمانت پر کلمہ پڑھا۔ اس بے کلی میں خواجہ صاحب کی آنکھ لگ گئی، خواب میں نظر آیا، کیا دیکھتے ہیں کہ شمعون کے سر پر تاج ہے، وہ مکلف لباس میں ملبوس جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اے شمعون سنا تیرا کیا حال ہے؟ شمعون بولا، اے حسن بصری، میں بتانے کے لیے وہ زبان اور الفاظ نہیں رکھتا کہ خدا نے مجھ پر کیا کیا مہربانیاں کی ہیں، مجھے میرے گناہوں کی معافی دی، مجھے بہشت کے محلات میں اتارا، مجھے اپنا دیدار کرایا اور وہ انعام دیے کہ بس میں کچھ بھی بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر اس نے وہ وعدہ نامہ حضرت حسن بصری کو واپس کر دیا اور کہا، اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، اب آپ ہر ضمانت سے سب خلوص ہیں۔ جب خواجہ حسن بصری کی آنکھ کھلی تو حیران رہ گئے کہ وہ اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا جو آپ شمعون کو دیکھ کر قبر میں اتار آئے تھے۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کی، مالک کون و مکاں، تیری ذات کتنی مہربان اور کتنی غفور الرحیم ہے۔ ایک آتش پرست کو
جس نے 70 سال تیری نافرمانی کی اور فقط ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تو تو نے اتنی نافرمانیوں کو بے معنی کر دیا، اور نہ صرف اس کو بخش دیا بلکہ اس کو بلند و بالا درجات بھی عطا فرمائے۔ آواز آئی، حسن بصری، تو نے ہمارے بھروسے پر وعدہ کیا، ایک گمراہ کو سیدھے راہ پر لایا، پھر ہم تمہیں کیوں نہ کر رسوا کرتے، ہمیں تو تمہارا بھرم رکھنا منظور تھا۔